یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جس دن کہ وہ تمہیں جمع کرے گا جمع ہونے کے دن کے لیے۔ ذالک یوم التغابن، وہی ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ جو اس دن جیت گیا وہ واقعی میں جیت گیا، اور جو اس دن ہار گیا وہ ہار گیا۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم التغابن، یعنی کہ ہار اور جیت کا دن۔ تغابن عربی کے لفظ غبن سے بنا ہے، جس کے مفہوم میں دھوکہ، گھاٹا، بے وقوف بنانا اور حصہ کھو دینا سب شامل ہے۔ دنیا میں ہمیشہ یہ ایلیوژن، یہ دھوکہ رہتا ہے کہ کون نفع میں ہے اور کون نقصان میں ہے، کسے پروفٹ ہوا اور کسے لاس ہوا۔ کافر کو عیش نظر آتا ہے، مومن کو مشقت، ظالم کو فائدہ ہوتا دکھائی دیتا ہے، مظلوم کو نقصان۔ لیکن قیامت کے دن اصل حقیقت کھل جائے گی، وہاں پتہ چل جائے گا کہ اصل خسارہ، اصل نقصان کس نے کیا اور اصل نفع کس نے کمایا، پروفٹ کسے ہوا، لاس کسے ہوا، کس کا حصہ کس نے ہڑپ لیا، کون حقیقی ہوشیار تھا اور کون بے وقوف بن گیا۔ زندگی ایک تجارت ہے، یعنی کہ لائف ایک بزنس ہے، لائف از اے بزنس۔ مومن نے اپنا سرمایہ، اپنی پونجی یعنی کہ وقت، صلاحیت، مال اللہ کی اطاعت میں لگایا۔ کافر نے نافرمانی میں۔ دنیا میں کافر کو نفع ہوتا دکھائی دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں کھلے گا کہ مومن کی تجارت زبردست منافع والی تھی اور کافر کی مکمل گھاٹے والی۔ دنیا میں گمراہ کن کاموں پر لوگ گروہ بنا لیتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں۔ برے رہنما اور ان کے فالوور، ظالم حکمران اور ان کے حامی، ناجائز کام کرنے والے، بزنس پارٹنرز، انہیں لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سچے دوست ہیں۔ قیامت کے دن یہ ایلیوژن، یہ دھوکہ ٹوٹ جائے گا۔ ہر ایک دوسرے کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہرائے گا اور آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ یعنی کہ یوم التغابن وہ دن ہوگا جب ہر ایلیوژن یعنی کہ دھوکہ ختم ہو جائے گا اور الٹیمیٹ ریالٹی سامنے آ جائے گی۔ یہی وہ دن ہے جب پتہ چلے گا کہ اصل میں کون ونر تھا اور کون لوزر، کون فاتح تھا، کون جیتنے والا ہے اور کون نقصان اٹھانے والا۔ اس آیت کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ سورہ عبس سے آیت نمبر 34 کو اوپن کریں۔ کیا ہے وہاں پر؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن دوڑے گا انسان اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ان میں سے ہر انسان پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں نفسی نفسی۔ اسی کو مزید سمجھنے کے لیے آپ پارہ نمبر 29 سورہ معارج آیت نمبر 10 اوپن کریں۔ وہاں پر وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ یہاں پر جو حمیم لفظ آیا ہے، حمیم ہم کہتے ہیں سخت گرم پانی کو، اسی اعتبار سے اس قریبی دوست کو بھی حمیم کہا جاتا ہے جو اپنے دوست کی حمایت میں گرم ہو جائے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حمیم، اور اپنی زبان میں ہم جگری دوست کہہ لیتے ہیں۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظی، اب تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہی ہے، نزاعۃ للشوی، جو کلیجوں کو کھینچ لے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس انسان کو جس نے حق سے منہ موڑا
اور پیٹھ پھیری، وجمع فاوعا اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا، ان الانسان خلق ہلوعا بے شک انسان بے صبر اور لالچی پیدا کیا گیا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ یہ رشتے، یہ ناطے، یہ مال و دولت خدا کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتے ہیں، خدا کے سامنے یہ کچھ کام نہیں آنے والے۔ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارے بیٹے، کوئی کام نہیں آنے والا۔ اس دن تو یہ سب تم سے پیچھا چھڑائیں گے، تو ان کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کر لینا۔ ان کی وجہ سے اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو مول نہ لے لینا، اور کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر صرف باطن میں نہ لگ جانا، یعنی کہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے چکر میں اتنا مگن نہ ہو جانا کہ باہر سے بے خبر ہی ہو جانا۔ سب سے پہلے سورہ نجم آیت نمبر 32 کا مطالعہ کریں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذین یجتنبون، وہ لوگ جو بچتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائیوں سے، الا اللمم، سوائے چھوٹی موٹی غلطی کرنے کے، تو وہ اپنے رب کو رحمان پائیں گے، وہ اپنے رب کو بڑا معاف کرنے والا پائیں گے۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کہ ہمیں زندگی ماڈریٹ گزارنی ہے، ماڈریشن کے ساتھ گزارنی ہے، بیلنس وے میں گزارنی ہے۔ لعنت و ایسی فقر، ایسی درویشی اور ایسی تصوف پر جو تمہیں خدا کے باغیوں کے سامنے جھکنے کو سکھاتی ہے، خدا کے نافرمان سے تمہیں دوستی کرنا سکھاتی ہے۔ لعنت و ایسی درویشی پر، لعنت و ایسی تصوف پر۔ جب ہم نیکی اور عبادت کو بیلنس نہیں رکھتے اور اس میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت زیادہ خیال کرنے لگتا ہے، لوگوں کی ٹکے ٹکے کی بات اسے بہت بری لگنے لگتی ہے۔ ایسا انسان لوگوں کی باتوں اور ان کے رویے سے اتنا تنگ آ جاتا ہے، اتنا فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے کہ آخرکار اس کا حل یہ نکالتا ہے کہ سب سے الگ تھلگ ہو جائے، وہ تنہائی میں چلا جاتا ہے، خود کو دوسروں سے کاٹ لیتا ہے اور اپنی زندگی ایک آئسولیٹڈ کارنر میں گزار دیتا ہے، گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے۔ اس گوشہ نشینی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے بڑے مقاصد، اپنے بڑے گولز بھول جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ صرف اپنی ظاہری عبادت اور پاکیزگی ہی سب کچھ ہے۔ اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا انجام اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ فلاں فلاں بستی کو الٹ دو، تباہ و برباد کر دو۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، کہ اے رب اس بستی میں طرف فلاں بندہ بھی رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری گناہ میں زندگی بسر نہیں کی۔ کسی کے ذاتی تقوی کی کیا انتہا ہے کہ گواہی جبریل دے رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، کہ الٹو اس بستی کو اور پہلے اس بدبخت پر، کیونکہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور میری حمیت کی وجہ سے نہیں بدلا اور میرے دین کی دھجیاں بکھیرتے دیکھتا رہا اور لگا رہا اپنے آپ میں، لگا رہا فقط اللہ اللہ کرنے میں۔ باہر فحاشی عام ہو گئی تھی، باہر خدا کے باغی سر اٹھا رہے تھے اور یہ فقط اللہ اللہ کرتا رہا، یہ ذاتی عبادت میں لگا رہا، خدا کے احکام کو پیروں تلے روندا جا رہا تھا اور یہ خاموش رہا، یہ کمرے میں بند رہا۔ اب یہ آیت آپ کو صاف صاف سمجھ میں آئے گی، یوم یجمعکم، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں، لیوم الجمع، جمع ہونے کے دن کے لیے۔ ذالکا، یہ ذالکا کا مطلب وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وقت کے حساب سے یہ ترجمہ کیا جائے گا، یوم التغابن، یہ وہ دن ہوگا ہار اور جیت کا۔ ومن یؤمن، اور جو کوئی ایمان لائے گا، باللہ، اللہ پر، ویعمل، اور عمل کرے گا، صالحا، کیسا؟ نیک، یکفر، وہ دور کر دے گا، عنہ، اس سے، سیئاتہ، اس کی برائیاں، یعنی کہ چھوٹی موٹی غلطی اس سے دور کر دے گا، ویدخلہ، اور وہ داخل کرے گا اسے، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، ندیاں، نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں ان میں۔ ذالک الفوز العظیم،
یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔